سید المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد المصطفى الامین وعلى آلہ الطیبین و اصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں پیارے آقا مدنی داتا حضور رحمت للعالمین امام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات محترم، درس حدیث کی یہ محفل سجی ہے۔ چند حدیثیں جو اس وقت میرے ذہن میں حاضر ہو جائیں گی، ان حدیثوں کو آپ کے سامنے حاضر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الشیطان یجری من احدکم مجری الدم، شیطان تمہارے اندر یا تم میں کسی بھی انسان کے اندر اس طرح گردش کرتا ہے جیسا کہ خون گردش کرتا ہے۔ رگوں کے اندر خون کی گردش 24 گھنٹے رہتی ہے، اسی طرح شیطان بھی 24 گھنٹے تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس ظالم کو نہ تھکن ہوتی ہے، نہ اس پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ دشمنی کا ایسا جنون چڑھا ہے اس پر کہ جب تک کسی انسان کو بہکاتا نہیں، اسے راحت نہیں ملتی۔ مگر اللہ تبارک و تعالی جن بندوں کو بچانا چاہتا ہے، شیطان کا اس پر بس نہیں چلتا۔ شیطان کہتا ہے کہ میں بہکاؤں گا انسان کو، پروردگار کہتا ہے انسان جب معافی طلب کر دے تو میں اسے معاف کر دینے والا ہوں، میں غفور الرحیم۔ شیطان کی انسان سے دشمنی بہت پرانی ہے۔ اس کی دشمنی درمیان میں واقع نہیں ہوئی، پہلے انسان سے اس کی دشمنی۔ پہلے انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، ان کا دشمن رہا، ان کے تمام بچوں کا دشمن، ان کی بیٹیوں کا دشمن، آج تک اس کی دشمنی برابر ہے، اور وہ کسی کا بھلا نہیں چاہتا، ہمیشہ برا ہی چاہتا ہے۔ دیکھیں ایک واقعہ ہے مثنوی شریف کے اندر کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول تھے، یہ نماز کے بڑے پابند تھے۔ ایک دن ایسا غلبہ ہوا نیند کا کہ آنکھ نہیں کھلی، جاگ نہیں سکے، بڑی ندامت ہوئی، بڑی شرمندگی ہوئی، روتے رہے روتے رہے روتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت معاویہ کی ادا پسند آئی۔ پروردگار عالم نے خوشخبری دی کہ معاویہ کو 70 نمازوں کا ثواب، کیونکہ وہ اس قدر پچھتایا ہے، اس قدر رویا ہے، اس قدر بے قرار ہوا ہے کہ اب اسے یہ نماز تو اس کی فوت ہو گئی، مگر اس کی ندامت کی وجہ سے اسے 70 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ ایک عرصہ گزرا، حضرت معاویہ پر دوبارہ ایسی ہی نیند طاری ہوئی، تو کوئی آ کر انہیں جگا رہا ہے۔
معاویہ اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا، اٹھو۔ تو حضرت معاویہ نے دیکھا کہ یہ میرا کمرہ بند ہے، تو کہاں سے آ گیا اور اتنا مہربان مجھے نماز کے لیے جگا رہا ہے، تیرا پتہ تو بتا، تو کون ہے؟ کہا میں ابلیس۔ ابلیس نماز کے لیے جگا رہا ہے؟ کہا نہیں، یہ ایک دن تم کو سلا کے بہت پچھتایا، اب وہ غلطی نہیں کروں گا۔ کیا پچھتایا؟ یہ ایک نماز تمہاری گئی، میں خوش تھا، مگر رو رو کر تم نے 70 نمازوں کا ثواب لے لیا، پھر دوبارہ ویسا ہی کریں گے آپ۔ اگر دوبارہ سلا دیا تو پھر دن بھر رو رو کر اللہ سے 70 نمازوں کا ثواب لے لیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک نماز کا ثواب ہی ملے۔ میں آپ کا برا کرنا چاہا، مگر تم نے ایسا ہنگامہ مچایا کہ برا ہونے کے بجائے تمہارا بھلا ہو گیا، اگر پھر میں سلاؤں تو ویسا ہی تم کریں۔ تو اس حکایت کے ذریعے ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ شیطان انسان کی بھلائی کبھی پسند نہیں کرتا، اور شیطان کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال کتے کی طرح۔ کتے کو ایک طرف سے جھڑکی دو تو دوسری طرف سے آتا۔ اگر ہاتھ میں آپ روٹی رکھ لیں، کتا آیا، آپ نے جھڑکی دی تو اسے غیرت نہیں آتی، پھر آتا۔ تو یہی حال شیطان کا ہے۔ اس کے بہکانے کے کئی طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ نیکی کرنے سے وہ روک دیتا ہے، یہ مت کرو۔ اگر کوئی بندہ نہ مانے، کہے میں کروں گا ہی، تو دوسرا جال بچھاتا ہو، کہتا کہ اب نہیں، بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے۔ تو بعد یہ سوچ کر اس وقت وہ نیکی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو بھی نہ مانے، نہیں میں بعد میں نہیں، اب ہی کروں گا، تب اس کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ دیکھ تیری نیکی کی لوگ تعریف کریں گے۔ تو لوگوں کی تعریف کی طرف جب اس کی توجہ جاتی ہے تو ریاکار بن جاتا ہے۔ اب ریاکار کی عبادت برباد ہو جاتی، اس میں کامیاب۔ اگر کوئی اس کو بھی نہ مانے، نہیں لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں مجھے پرواہ نہیں، تو پھر اور ایک چال چلتا ہے، کہتا کہ لوگوں کو دکھائے بغیر چھپ کر نیکی کرنا۔ پھر جب چھپ کر نیکی کرتا تو دل کے اندر ایک خیال ڈالتا کہ کتنا بڑا آدمی ہے تو، اتنا بھاری کام چھپ کر کرتا، تیرے جیسی نیکی کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ تکبر پیدا کر دیتا۔ اس سے بھی کوئی بندہ بچ کر نکلے تو اس کا آخری حملہ یہ ہے، وہ کہتا کہ تقدیر پر تو تیرا ایمان ہے، تو نیکی کرے یا نہ کرے، تقدیر میں جنت ہے تو جنتی بنے گا، تقدیر میں دوزخ ہے تو دوزخی بنے گا، پھر اس نیکی کی کیا ضرورت؟ تو ایسے کئی لوگ ہیں جو تقدیر کے معاملے میں پھنس کر بہک جاتے ہیں، بھڑک جاتے ہیں۔ دیکھیے تقدیر کے معاملے میں بہت سے لوگوں نے دھوکہ کھایا۔ تقدیر پر ایمان لانا لازمی ہے، مگر ہماری ذمہ داریوں کو انجام دینا یہ بھی لازمی ہے۔ ایک طرف تقدیر ہے، دوسری طرف تکلیف ہے۔ تکلیف اردو کی تکلیف نہیں، عربی میں تکلیف کا معنی ہے ذمہ دار بنانا، اور تقدیر کا معنی ہے طے کر دینا۔ آپ کیا کریں گے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی طے کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ پہلے ہی سے جانتا ہے کہ آپ کیا کریں گے، اور تکلیف اللہ نے آپ کو دی ہے۔ تکلیف کا مطلب میں عرض کر چکا ہوں کہ ہماری زبان میں جو تکلیف کا لفظ ہے وہ تکلیف نہیں ہے، یہ عربی زبان میں لفظ تکلیف کا مطلب ہے ذمہ داری دینا۔ تو ہر انسان جب وہ عاقل اور بالغ ہو جاتا ہے تو مکلف بن جاتا ہے، تکلیف شرعی اس پر جاری ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا
الا وسعها، اللہ تبارک و تعالی کسی بھی بندے کو اتنی ہی ذمہ داری دیتا ہے جتنی اس میں طاقت ہے۔ تو تقدیر کے معاملے میں اہل سنت والجماعت کا موقف، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جو کچھ کائنات میں ہونے والا ہے اللہ جانتا ہے پہلے ہی سے، اور اللہ نے طے کر دیا۔ تقدیر پہ بھروسہ کر کے ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر بیٹھنا یہ مناسب نہیں۔ ہمیں رزق حلال کے لیے بھی محنت کرنا ہے، اور اللہ کے فرضوں کو انجام دینے کے لیے بھی ہمیں محنت کرنا ہے۔ یہ ایک اور فرقہ ہے، اس فرقے کا نام ہے قدریہ۔ یہ قدریہ فرقے والے تقدیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ تقدیر نام کی چیز ہی نہیں ہے، نام ہے قدریہ، مگر قدر کا منکرین قدر ہیں لوگ، تقدیر کا انکار کر دیتے، ارے تقدیر سب نہیں، میں جو کروں گا وہی پہلے ہی سے اللہ جانتا ہے، ایسا نہیں، میں کرنے کے بعد ہی اللہ کو پتہ چلتا۔ یہ جو ہے قدریہ، اور قدریہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مذمت کی، انہیں کلاب و اہل النار کہا ہے، یعنی جہنمی کتے ہیں وہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی قدر فہدی، اللہ نے طے کر دیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کچھ طے نہیں کیا۔ اور دوسرا فرقہ ہے جبریہ۔ فرقہ جبریہ کا نظریہ یہ ہے کہ انسان مجبور ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے سزا دے نہیں سکتا، کیونکہ انسان تو مجبور ہے، اللہ جیسا کرواتا ویسا کرتا، پھر اسے سزا کیسے، جہنم کیسے؟ یہ ان کا نظریہ ہے۔ تو ہمارا نظریہ تقدیر کو مانتے ہوئے عمل کرو، تقدیر پر بھی ایمان لاؤ اور عمل بھی تمہارا جاری رکھو۔ تقدیر کے متعلق ایک حکایت یاد آئی، یہ حکایت بھی مثنوی شریف کی ہے۔ ایک شخص باغ میں گھسا، باغ میں گھس کر پھل توڑ کر کھا رہا ہے۔ باغ کا جو مالک ہے وہ آ کر کہا کہ ارے یہ ہاں ہماری اجازت کے بغیر تو کیسے کھا رہا ہے؟ بولا میں نہیں کھا رہا ہوں، اللہ کھلا رہا ہے، اللہ کھلایا میں کھایا، اللہ کا رزق ہے میں کھایا، میری تقدیر میں یہ پھل ہے اسی لیے میں کھا رہا ہوں، میری تقدیر میں اتنے پھل لکھے ہوئے میں کھا رہا ہوں، میں اٹھا کر تھیلی میں ڈال کے لے جا رہا ہوں۔ اب وہ جو باغ کا مالک تھا وہ بھی بڑا زبردست آدمی تھا، اس نے کہا کہ بھائی تو عقیدے میں اتنا مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے، میں تجھ سے کیا بحث کروں، ایسا ہی کر تو، کیونکہ تجھے اللہ پہ بہت بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ تیری تقدیر میں لکھ دیا کھانا، کھا رہا ہے، تیری تقدیر میں ہے تھیلی میں پھلوں کو ڈال کے لے جانا، جا رہا ہے، آج تو کیا کل بھی کر پرسوں بھی کر۔ وہ خوش ہو گیا، چلو میری باتوں میں آ گیا۔ دوسرے دن بھی آیا، آ کر بڑی ہمت کے ساتھ کھانے لگا۔ یہ جو مالک تھا اس نے دو آدمیوں کو حکم دیا چھپ کرو، جب آ کے کھانے لگے گا اس کو پکڑ کر یہ درخت سے باندھو، زبردست باندھو، رسی سے باندھنے کے بعد میں اس کو سبق سکھاتا ہوں۔ باندھ کر چھوڑ دیا، اٹک گیا ہے، اب یہ کوڑا لایا ہاتھ، لا کے ایک لگا، ہاں کیوں مار رہا ہے؟ میں کیا کروں، اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھ دیا، میں کہاں سے ماروں گا بھائی، جیسا تو کیا ہے، تیری اختیار میں کچھ نہیں تھا، تو آیا اللہ کے حکم سے، پھل کھایا، پھل لے کر گیا، چوری کیا لیکن بولا اللہ کے حکم سے، میں کیا کروں گا، اللہ کا حکم ہو گیا ہے کہ تیری چمڑی پر یہ
کوڑا لگے اس لیے میں لگا رہا ہوں، سر پہ مارا، پیٹھ پہ مارا، پیر پہ مارا، خون خون ہو گیا۔ یہ بولا ارے چھوڑ دے بھائی، تیرا اللہ کی تقدیر پہ ایمان ہے نا بھائی، یہ تقدیر ہے۔ بولا نہیں نہیں نہیں، یہ تیری غلطی ہے، وہ میری غلطی تھی، میں چور تھا، میں چور تھا، میں ظالم تھا، میں ظالم تھا۔ مان لیا تقدیر اپنی طرف، تقدیر کو تو مس یوز کر رہا، تقدیر کا تو غلط استعمال کرتا ہے، جا کے کسی کو مار دے گا، پھر بولے گا میں کہاں مارا، اللہ تعالیٰ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا اس لیے میں مار دیا۔ اب بول یہ تقدیر میں ہے اسی لیے تو میں تجھے مار رہا ہوں، تیری چمڑی کا خون نکل رہا ہے، اب یہ تقدیر ہے۔ تو تقدیر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو صاحب اختیار بھی بنایا ہے اور مجبور بھی بنایا۔ تو انسان کا اختیار کہاں تک ہے؟ تکلیف شرعی یعنی شریعت کی جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو انجام دینے میں اللہ نے ہم کو اختیار دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ حضرت تم لوگوں کی باتیں بھی بہت عجیب ہیں، تم کہتے ہو کہ انسان کو اختیار ہے، پھر تم کہتے ہو انسان کو اختیار بھی نہیں ہے، انسان صاحب اختیار ہے تم کہتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ انسان مجبور محض ہے، یہ کیسے؟ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، دو پیروں سے کھڑا، ایک پیر اٹھا تو پیر اٹھا لیا، کیا اختیار ہے تیرا، تو تیرے پیر کو اٹھا لیا؟ اس نے بھی کہا ہاں اختیار ہے، اور ایک پیر ہے اسے اٹھا، وہ کیسے ہے؟ یہ مجبوری ہے تیری۔ سیدھا پاؤں اٹھا لیا، اب اس کے بعد کہا یہ جو لیفٹ لیگ ہے تیرا، بایاں پاؤں، اسے ذرا اٹھا، نہیں اٹھا سکتا حضرت، میں اٹھایا تو گر جاؤں گا نا، نہیں اٹھا سکتا، یہ تیری مجبوری ہے۔ سمجھ کہ انسان ایسا پتلا ہے کہ بعض چیزوں میں اسے اختیار ہے اور بعض چیزوں میں اسے اختیار بھی نہیں۔ تو شیطان کا جو لفظ ہے یہ اس کا لقب ہے، اصل نام تو اس کا عزازیل بتایا گیا۔ شیطان اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ جو لفظ ہے شطنا سے بنا ہے، شطنا کا معنی ہے دور ہو گیا، چونکہ شیطان اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں، اور جس کے اندر اس کی خصلت آ جاتی ہے وہ بھی شیطان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے شیاطین الجن والانس، جنات کے شیاطین، انسانوں کے شیاطین، کیونکہ ان کے اندر ابلیس کی صفت ہے۔ تب آگے بڑھتے ہوئے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اے لوگو، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرتے جیسا کہ بھروسہ ہونا چاہیے تو وہ تمہیں رزق دیتا جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے خالی پیٹ گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو بھر پیٹ واپس آتے۔ حدیث تو بڑی مختصر ہے مگر اس کے اندر بڑی گہرائی ہے۔ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ توکل ذرا پرندوں سے سیکھو، ان کے پاس کمائی کا کیا ذریعہ ہے اور وہ بے فکر ہی رہتے ہیں، اللہ رزق دے گا، بس یہی ان کا نظریہ ہے۔ تمہارا بھی یہ نظریہ ہونا چاہیے، اگر پرندوں کی طرح توکل کرتے تو تمہیں بھی رزق ملتا۔ اب پرندے کی مثال دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا رہے ہیں کہ پرندہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے مگر گھونسلے میں نہیں بیٹھ جاتا، پر مار کے جھٹک کے نکلتا ہے، محنت کرتا ہے، رزق نظر آتا ہے تو حاصل کر لیتا ہے، اسے رزق نظر آتا۔
بہت بلندی پہ رہتا پرندہ، دانا اسے نظر آتا تو وہاں سے اتر کر اپنا دانا اٹھا کر پھر اڑ جاتا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو پیغام دے رہے، ایک کا تعلق عقیدے سے ہے، دوسرے کا تعلق محنت سے، عمل سے۔ عقیدہ تمہارا یہ رہے کہ اللہ ہی کھلائے گا، اور تمہارے عمل میں کوشش بھی رہے۔ کوئی سوتا ہے سارا دن، اللہ کھلائے گا اللہ کھلائے گا، پھر اس کے بعد کوئی لا کر دیا تو میں کھا لوں گا، تو کوئی لا کر دیا تو یہ جب سوچا تو پھر اللہ کھلائے گا کا نظریہ ختم ہو گیا۔ اسی لیے حضرت سعدی فرماتے ہیں، در عمل کوش، عمل میں کوشش کر، ہر چہ خواہی پوش، جو چاہتا ہے پہن، یعنی تیرے کپڑوں سے تجھے عزت نہیں ملے گی، تیری محنت سے تجھے عزت ملے گی۔ تو توکل یہ اللہ تعالی کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کے ساتھ جوڑ دیا، اور فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ ہی پہ بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ اس سے کیا مطلب نکلتا ہے؟ اگر تم مومن نہیں ہو تو کسی اور پہ توکل کر لو۔ توکل کا معنی ہے بھروسہ کرنا، سپرد کر دینا۔ امام غزالی سمجھاتے ہیں کہ اپنے تمام کاموں کو اللہ کے حوالے کر دو، کہ یہ کام میں نہیں کروں گا اس لیے کہ میں نہیں کر سکتا، مگر میرا رب کروائے گا مجھ سے۔ یہ عقیدہ رکھو، ضرور کامیابی ہوگی۔ میں کروں گا کہیں گے تو دھوکہ کھا جائیں گے۔ اگر اللہ کر لے گا کہہ کر گھر میں بیٹھ جاؤ گے تب بھی تم نے غلط کام کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے جو پیغمبر لوگوں کو سمجھاتے، چاہے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، وہ لوگ کہتے کہ ہم کیوں سمجھائیں، اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ خود سمجھا دے گا۔ ایسا انہوں نے نہیں کیا، اور حلال طریقے سے روزی حاصل کرنا، اس کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کی۔ اب توکل کا مطلب بیٹھ جانے کا ہوتا تو حلال طریقے سے روزی کیسے کمائے گا؟ کسب الحلال فریضۃ من بعد الفریضہ، حلال طریقے سے روزی روٹی حاصل کرنا یہ فرض کے بعد کا فرض ہے۔ نماز ایک فرض ہے تو اس کے بعد دوسرا فرض حلال طریقے سے روزی روٹی حاصل کرنا۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر توکل کو قائم فرما دے، شیطان کے مکائد سے ہمیں بچا لے۔ اے رب غفور ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔